میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں اور بچوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قرآن کی اہمیت کے اوپر صرف ایک پیراگراف بیان کروں گا، تو میرے بھائیوں اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کرنا، سبسکرائب بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا۔ اور جو بندہ بھی اس کو لائک کرے گا، سبسکرائب کرے گا، شیئر کرے گا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اس کے اعمال نامے میں اجر و ثواب لکھا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس سے بڑھ کے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید، اس کی میں تھوڑی سی اہمیت بیان کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے نزول اور جمع و ترتیب کے حالات۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ درود شریف پڑھنے کے 40 فائدے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر ایک دفعہ درود ضرور پڑھ لیا کریں، اور جب بھی قرآن مجید کی شروعات کریں درود اور اعوذ باللہ بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، اور کوشش کریں کہ قرآن کی ایک آیتی ترجمے کے ساتھ یا 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھائیں۔ ترجمے کے ساتھ نہیں سمجھ آتا تو تفسیر بھی پڑھ لیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بار بار پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود دماغ کی نگیں کھول دیتا ہے، ذہن کھول دیتا ہے، آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں تھوڑی سی فضیلت بیان کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد رمضان کی شب قدر میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے اس آسمان پر جسے ہم دیکھ رہے ہیں حسب حکم رب العزت نازل ہو گیا، اور بعد اس کے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو جس وقت جس قدر حکم ہوا، انہوں نے اس مقدس کلام کو بینہ بے کم و کاست، بے تغیر و تبدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی 1 آیت سے بھی کم، کبھی 10 آیتیں، کبھی پوری سورتیں۔ اسی کو شریعت میں وحی کہتے ہیں، اس کو شریعت میں وحی کہتے ہیں۔ علماء نے وحی کے متعدد طریقے احادیث سے استخراج کیے ہیں۔ فرشتہ وحی لے کر آئے اور ایک آواز مثل گھنٹی کے معلوم ہو، یہ کیفیت متعدد حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ قسم وحی کی تمام اقسام میں سے سخت تھی۔ بہت تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی ایسی وحی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جان نکل جائے گی۔ فرشتہ دل میں کوئی بات ڈال دے، فرشتہ آدمی کی صورت میں آ کر ہم کلام ہو، یہ قسم بہت آسان تھی، اس میں تکلیف نہ ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلا واسطہ بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمائے، جیسا کہ شب معراج میں حق سبحانہ وتعالیٰ حالت خواب میں کلام فرمائے، یہ قسم بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ فرشتہ حالت خواب میں آ کر کلام کرے، مگر اخیر 2 قسموں کی وحی سے قرآن مجید خالی ہے۔ تمام قرآن مجید حالت بیداری میں نازل ہوا، اگرچہ بعض علماء نے
سورہ کوثر کو اخیر قسم سے قرار دیا ہے، مگر محققین نے اس کو رد کر دیا ہے اور ان کے شبہ کا کافی جواب دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی بدفعات نازل ہونے میں یہ بھی حکمت تھی کہ اس میں بعض آیتیں وہ تھیں جن کا کسی وقت منسوخ کر دینا خدائے تعالیٰ کو منظور تھا۔ قرآن مجید میں 3 قسم کی منسوخات ہوئے، بعض وہ جن کا حکم بھی منسوخ اور تلاوت بھی منسوخ۔ باقی میرے بھائیوں، مزید میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پیش کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی بارے میں معلومات، تفصیل، اہمیت اور فائدے انشاءاللہ آگے چل کے بیان کروں گا۔ میں انشاءاللہ یہ قرآن مجید کے اندر ہی یہ قرآن کی اہمیت جو لکھی گئی ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ میں اپنی اس ویڈیو کا یہاں اختتام کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ اس درود کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد کے اوپر، قرآن مجید کے حروف کے برابر۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔